انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ دہر کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے ابرار، کامل صالحین اور نیک لوگوں کے اوصاف ذکر کرنے کے بعد ان کو دیے جانے والے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور ابرار جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ کے مخلوق کا حق بھی ادا کریں، ان میں سے ایک صفت، ایک وصف، وہ اطعام الطعام، نادار، مسکین، غریب اور محتاج لوگوں کی کفالت کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث بیان ہو رہی تھی کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں پیارے پیغمبر کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے جو سب سے پہلی باتیں میرے پیغمبر سے سنی ہیں وہ امت کے لیے وصیتیں ہیں، وہ امت کے لیے مکارم اخلاق ہیں، وہ امت کے لیے اخلاق حمیدہ اور اوصاف حمیدہ ہے۔ ان میں سے پہلی بات فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، لوگوں آپس میں سلام کو رواج دو اور سلام عام کرو۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کہ نادار اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ دوسرا جملہ، یہ دوسری بات، یہ دوسری وصیت ہے جو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں پہلی ملاقات میں آپ سے سنی اور سماعت فرمائی ہے۔ نادار مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کو پانی وغیرہ دینا، بلکہ یہ کنایہ ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ کسی بھی ضرورت مند، کسی حاجت مند کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنا، خواہ وہ کھانا پینے کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ لباس کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ اخلاق اور دین کے اعتبار سے ہو۔ غرض کوئی بھی انسان جس چیز میں محتاج ہیں، آپ نے اس کی وہ محتاجی دور کر لی، تو اس حدیث کے آخر میں جو بشارت اور جو خوشخبری ذکر ہیں، آپ اس کے مستحق بن گئے۔ بالفاظ دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت میں، اس جملے میں امت کو سخاوت اور سخا کا درس دیا ہے کہ اللہ کا پیارا پیغمبر اسخی الناس، ساری کائنات میں سب سے بڑے سخی، تو پھر اس کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے بڑی سخی ہونی چاہیے۔ تو دوسرے جملے میں جو ارشاد فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، یعنی تم سخی بنو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، اور قرآن پاک کا اس امت میں سب سے بڑا مفسر بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے بنایا، جنت عدن ایک جنت کا نام، اللہ پاک نے اس جنت کو اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا۔ جیسے بنایا، بنانے والا جانتا ہے۔ پھر اس جنت میں جتنے ثمرات، جتنے پھل، میوے، انعامات، نعمتیں، وہ سب اس میں بکھیر دیے، پیدا کر لیے۔ وہ جنت ان تمام نعمتوں سے مزین ہو گئی، آراستہ ہو گئی۔
پھر اللہ پاک نے جنت عدن سے فرمایا اب تم بھی کچھ کہو، تیری بھی کوئی فرمائش ہے تو اپنی فرمائش پیش کر لیں، تیرا بھی کوئی تجزیہ ہوگا تو اپنا تجزیہ پیش کر لیں۔ تو جنت عدن وہ کہنے لگی قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہ جنت عدن اپنا تجزیہ پیش کر رہی ہے کہ ایماندار لوگ، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، کہ ان کے لیے اللہ پاک نے مجھ جیسے جنت، مجھ جیسے باغ کو وجود دیا، اور اتنی ساری انعامات اللہ پاک نے اس میں رکھ دیے، مومن تو کامیاب ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعزتی وجلالی، فرمایا جنت عدن میں تجھے گواہ بنا کر اپنی عزت اور اپنی جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں خلاق عالم اس جنت عدن میں کسی بخیل کو جگہ نہیں دوں گا۔ کوئی بخیل تجھ جنت عدن میں آ نہیں سکے گا۔ یہ جنت عدن یہ کسی بخیل کا مسکن ٹھکانہ، یہ جنت عدن کسی بخیل کو نہیں دیا جا سکے گا۔ تو جنت کی چاہت بھی سخاوت اور سخی لوگ ہیں، کہ جو سخی ہوں گے جنت ان کو مرحبا کہتی ہے، ان کو خوش آمدید کہتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں، اور 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں مبغوض ہیں، جو اللہ پاک کی نظر رحمت سے گرے ہوئے ہیں، جن پر اللہ پاک غضبناک ہیں۔ پھر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں وہ 3 لوگ جن پر اللہ پاک کی غضب ہیں، ان میں سے ایک وہ آدمی ہیں جس کی عمر بڑھ جائے، جو معمر ہو جائیں، جو بوڑھا اور بڑھاپے کے قریب ہو جائیں، لیکن اس کا نفس، اس کا دل بے حیائی سے رک نہ جائے، وہ بڑھاپے میں بھی بد کردار ہو، وہ بڑھاپے میں بھی بے حیائی کے راستے پر چل رہا ہو، وہ بڑھاپے کے اس مبارک دور میں بھی زنا والی لعنت کے راستے پر گامزن ہو، تو فرمائے کہ اس بوڑھے گناہگار کو اللہ پاک، اس بوڑھے زانی اور بدکار کو اللہ رب العزت اپنی نظر رحمت سے گرا دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ متکبر، تکبر کرنے والا، اللہ پاک اس کو بھی اپنی رحمت کے نگاہوں سے گرا دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ کبریائی تکبر میری چادر ہے، میری ذات کے ساتھ سجتی اور جچتی ہے، میرے ذات کے ساتھ مناسب ہے۔ جن کو میں نے پیدا کیا ہے، جن کا خالق میں ہوں، بھلا وہ بھی میرے سامنے تکبر کریں، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ متکبر بنے؟ اللہ پاک کے صفات میں سے ایک صفت ہے المتکبر، تو تکبر اور بڑائی اللہ کی ذات کے ساتھ مناسب ہے۔ ایک مٹی سے بنا ہوا کھلونا، نطفہ ایک بیکار گندے قطرے سے بنا ہوا، وہ بھی بھلا کیا تکبر کرے گا؟ جس پر ظاہری لبادہ لباس تو بہت خوبصورت اڑایا گیا ہے، لیکن اندر سارا گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی متکبر ہو سکے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک متکبر، تکبر کرنے والے کو بھی اپنے نگاہوں سے گرا دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمائے والبخیل، وہ 3 بندے جن پر اللہ ناراض ہیں، جو اللہ پاک کی نظر رحمت سے گرے ہوئے ہیں، جن پر اللہ پاک غضبناک ہیں، ان میں سے ایک بخیل بھی ہے۔ اور یہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے دوسرا جملہ، دوسرا پیغام جو مدینے کی زندگی میں سب سے پہلے دیا، وہ تھا
वअतइमुत ताम, खाना खिलाओ, मस्कीन, हाजतमंद, यतीम, उनकी कफालत, उनकी परवरिश करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, इज़ा कान उमराउकुम खियारुकुम, फरमाया जब तुम्हारे हुक्मरान, तुम्हारे सरबराह, तुम्हारे बड़े, इलाके के बड़े, तुम्हारे कबीले के बड़े, तुम्हारे खानदान के सरबराह और बड़े, तुम्हारे घर के बड़े, वो खियार अच्छे लोग हों, उनके अंदर दीन पाया जाता हो, एहसास पाया जाता हो, उनके अंदर रहम दिली पाई जाती हो, वह अगनियाओकुम सुमहाओकुम, और तुम्हारी अगनिया मालदार वो सखी लोग हों, जायज कामों में खर्च करने से दरेग न करते हों, रुक न रहे हों, वो जायज में खर्च करते रहे हों। वह अमरुकुम शूरा बैनकुम, तुम्हारे आपस के मामलात मशवरे से तय हो रहे हों। फरमाए ये तीन खूबियां जब तक तुम्हारे मुआशरे में मौजूद हैं, तो इरशाद फरमाए अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने, फज़हरुल अर्ज़ खैरुल लकुम मिन बत्निहा, फिर जमीन का ऊपर वाला हिस्सा वो तुम्हारे लिए निचले वाले हिस्से से बेहतर है। तुम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन जिंदगी है। और फरमाया अगर मामला उलट हो, उमराउकुम शिरारुकुम, तुम्हारे बड़े वो बदतरीन लोग हों, बेकार लोग हों, फासिक लोग हों, बेदीन लोग हों, जालिम लोग हों, जाबर हों, बेएहसास हों, बेरहम हों। और फरमाया वह अगनियाउकुम बुखलाउकुम, तुम्हारे मालदार वो बखील और कंजूस हो, वह उमूरुकुम इला निसाइकुम, और तुम्हारे मामलात तुम्हारी बेगमा तय करती हो, तुम्हारा इख्तियार तुम्हारी औरतों के पास हो। जुमला सुनिए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे उमरा शिरार, बदकार, बदनीयत, बदबातिन लोग हों, जब तुम्हारे अगनिया वो बखील हों, और तुम्हारा मामला तुम्हारी औरतों के हाथ में हो, तो फरमाया फबत्नुल अर्ज़ खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा, फिर जमीन का निचला हिस्सा, कब्र वाली जिंदगी, मौत वाली जिंदगी, फरमाया फिर दुनिया में चलने फिरने वाली जिंदगी से बहुत बेहतर है। खैर कमाना सिर्फ बेहतर नहीं होता, खैर कमाना होता है बहुत बेहतर है, फिर तुम्हारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। तो यहां भी एक चीज जो अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई, वो है सखावत, कि जब तुम्हारे मालदार सखी हो फिर मुआशरा अच्छा चलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे मालदार अगर बखील बन जाएं तो फरमाया कि फिर इस जिंदगी से मौत बेहतर है, फिर मर जाना ही बेहतर है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बयान करदा दूसरी बात, इत्आम और ताम, खाना खिलाना, फवाइद क्या हैं, समरा क्या है, हमें क्या मिलेगा। सबसे बड़ा मकसद मस्कीन नादारों की ज़रूरियात और हाजतों को पूरा करेंगे तो अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत नसीब फरमाएंगे। हदीस में अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, इत्तकुन्नार, जहन्नम की आग से डरो, अपने आप को बचाओ, वलौ बिशिक्कि तमरा, अगरचे वो खजूर का एक टुकड़ा क्यों ना हो, खजूर का एक टुकड़ा देकर अपने आप को जन्नती बनाओ, अपने आप को जहन्नम से महफूज बना लो। एक मौके पर अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, सहाबी ने अर्ज किया है, अय्युन्नासि खैर, लोगों में सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं? तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा सबसे बेहतरीन वो हैं जो नादार मस्कीनों की हाजत वो पूरा करें, जो सखी हों, जो सखावत करे। फरमाया यही बेहतरीन लोग हैं। तीसरा फायदा, सहाबी ने पूछा है अल्लाह के प्यारे पैगंबर, हम बहुत सारे आमाल करते हैं, हमारे आमाल में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? ये तो पता चला कि लोगों में बेहतरीन कौन है। अब ये पूछा जा रहा है आमाल में सबसे बेहतरीन अमल किसका है? तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन
عمل فرمائے وہ اطعام الطعام، مسکینوں کو کھانا کھلانا، حاجت مند ضرورت مند لوگوں کی ضروریات اور ان کے حاجات کو پورا کرنا، فرمائے یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے اور بھی اعمال بتلائے۔ چوتھا سب سے بڑا فائدہ کہ جو آدمی سخی ہے، یتیم مسکین ناداروں کی پرورش کر رہا ہے، قیامت کے احوال، قیامت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کے میدان میں لوگ ایسے اٹھیں گے جیسے آج ان کو ان کی ماؤں نے جنا ہے۔ ماں سے جنا ہوا بچہ لباس ساتھ لے کر نہیں آتا، جوتے ساتھ لے کر نہیں آیا ہوا ہوتا، پگڑی ساتھ لے کر آیا ہوا نہیں ہوتا، ننگا دھڑنگا دنیا میں آتا ہے۔ فرمایا جب تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے تو اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر کہہ کر اماں جان سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں، اللہ کے حبیب ہم سارے حشر کا میدان میں بے لباس ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا مرد عورتیں سب؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہاں سب، بالکل ننگے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اماں جان عرض کرنے لگی ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ تو بڑا نازک معاملہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا حمیرہ اس وقت ہر انسان کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی، وہ کسی دوسری کی طرف دھیان تک نہیں دے سکے گا۔ پھر ارشاد فرمایا یہ قیامت ہے، قیامت والساعۃ ادھیٰ وامر، فرمایا قیامت ہولناک بھی ہے اور تلخ بھی ہے، بہت زیادہ سختیاں ہوں گی۔ تو فرمایا جو آج دنیا میں سخی ہیں، جس نے دنیا میں سخاوت کی ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو جہنم کے ہولناکی اور جہنم کی سختیوں سے ان کو محفوظ کر لے گا۔ اور عمل کیا کیا ہے اس نے دنیا میں؟ مسکین نادار ان کی ضروریات کی کفالت کی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کیا ہے، تو اللہ رب العزت بدلے میں ان کو جنت اور جنت کی لازوال نعمت عطا فرمائیں گے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، اس کے چہرے پر کوئی دانہ نکل آیا اور وہ دانہ بگڑتے 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 بگڑ گیا، لا علاج ہو گیا۔ کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب آزماتا رہا، لیکن کوئی افاقہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ ان کی مجلس میں آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ دعا کر لیں کہ اللہ پاک مجھے اس مصیبت سے مجھے نجات اور خلاصی عطا کر لیں۔ اسی نے خواب دیکھا یا کسی خاتون نے اس کے بارے میں خواب میں دیکھا کہ جی اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے خواب میں آ کر کہ یہ پانی کو عام کرے، پانی کو عام کرے۔ اس تک وہ پیغام پہنچایا گیا۔ اس نے اپنے گھر کے باہر ایک حوض بنایا، راہ چلتے ہوئے جتنے بھی لوگ آتے جاتے تھے وہ اسے پانی پیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ زخم وہ بھرنے لگا بھرنے لگا بھرنے لگا، کچھ عرصہ بعد وہ بالکل ایسا ہوا گویا کہ وہ زخم تھا ہی نہیں۔ تو جب آ کر اس نے پوچھا کہ جی آپ کی دعاؤں سے ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا؟ اس نے کہا دعا سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات جب تم نے اللہ کے مخلوق کو اس کی پیاس کو بجھا کر آپ نے پانی کو عام کیا تو اللہ پاک کو تیرے اوپر بھی رحم آیا، تیرے اوپر بھی اللہ پاک کو ترس آیا، اللہ پاک نے تجھے اس مرض سے نجات اور خلاصی عطا کروائی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ عظیم محدث گزرے ہیں، عظیم زاہد اور فقیہ گزرے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کر عرض کرنے لگا حضرت میرے جسم میں ایک زخم ہے، مجھے 7 سال ہوئے ہیں، 7 سالوں سے ہیں، لیکن وہ زخم بھرنے کا نام
نہیں لے رہا ہے، صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسی جگہ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں ایک کنواں کھدوا لیں تاکہ لوگ اس سے پانی پیتے رہیں۔ بظاہر علاج کوئی عجیب سا نظر آ رہا ہے کہ جی میرے جسم میں زخم ہے، آپ دم کر لیں، آپ کچھ پڑھ لیں، آپ کچھ دم کر کے دے دیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو پانی وہاں کنواں کھدوا دیں۔ انہوں نے کھدوایا، کچھ ہی عرصے میں وہ صحیح سلامت اور ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ جس نے بھی پانی پیا اس نے دعا دی، جس نے بھی پانی پیا اس نے دعا دی۔ تو اطعام یعنی اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، ان کی ضروریات، ان کی حاجات، ان کے لیے فکر مند ہونا، ان کا احساس کر لینا، یہ دوسرا پیغام تھا جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے زندگی میں آ کر مجھے اور آپ کو اور امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے۔ تیسرا پیغام کیا ہے؟ زندگی رہی تو اگلی مجلس میں عرض کر دی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔